کسی زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں جس کے لوگ نہایت محبت، اعتماد اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وہاں سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ اس گاؤں میں ایک نیک اور دیندار بزرگ رہتے تھے جن کو سب حاجی صاحب کہہ کے پکارتے تھے۔ وہ ہر نماز کے بعد قرآن کی تعلیم دیتے اور ہمیشہ یہی نصیحت کرتے کہ بیٹا کسی کی بات سنے بغیر آگے نہ پھیلاؤ، ورنہ تم کسی کی عزت، کسی کا گھر یا کسی کی زندگی تباہ کر دو گے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان سلیم کے بارے میں کسی نے جھوٹی بات پھیلا دی کہ وہ چوری میں ملوث ہے۔ یہ خبر ایک عورت سے دوسری، ایک گھر سے دوسرے گھر تک پہنچتے پہنچتے پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کسی نے تصدیق نہ کی، بس سن کر سب نے یقین کر لیا۔ لوگوں نے سلیم سے بات کرنا چھوڑ دی، دکانداروں نے اسے چیزیں دینا بند کر دیں اور یہاں تک کہ اس کے دوست بھی اس سے دور ہو گئے۔ سلیم بہت روتا رہا، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ چند دن بعد گاؤں میں اصلی چور پکڑا گیا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ افواہ پھیلائی تھی۔ گاؤں والوں کو جب یہ خبر پتہ چلی، انہیں بہت افسوس ہوا۔ سلیم کے والد صدمے سے بیمار پڑ گئے اور سلیم خود گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب حاجی صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے گاؤں والوں، یاد رکھو، زبان کا ایک تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ افواہ لگاتے وقت یہ مت بھولو کہ جس کی عزت تم اچھال رہے ہو وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ہے اور اس کے گھر والے بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان نہ پہنچا دو۔ ان کے الفاظ سن کر سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی کے بارے میں سنی سنائی بات پر یقین نہیں کریں گے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ایک جھوٹی افواہ نے ایک معصوم کی زندگی، ایک خاندان کی خوشیاں اور ایک بستی کا سکون چھین لیا تھا۔ افواہ۔ اب یہ باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جو سٹوری آپ سے میں نے شیئر کی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ افواہ سن کر فوراً یقین نہ کریں، ہمیشہ تحقیق کریں، جیسے کہ قرآن کا حکم ہے۔ جھوٹی بات پھیلانا ایک بہت بڑا گناہ ہے جو کسی کی عزت، روزی اور زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی۔